کبھی نعمتوں کا مس یوز اسے آفت بنا دیتا ہے. اس کی مثالیں ہمارے پاس قرآن کریم میں موجود ہیں. سورہ سبا میں اس کی مثال موجود ہے. مثلا سورہ سبا سین سے اس میں قوم سبا جو تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں ساری آیتوں کو پڑھوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انہیں اتنی نعمتیں عطا کی تھیں کہ اس زمانے میں، یہ رسول اللہ سے قبل کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں انہوں نے ڈیمز بنائے تھے جہاں پر وہ بارشوں کے پانی کو اسٹور کرتے تھے، اور وہاں اتنی زراعت اور اتنا سرسبز تھا وہ کہ ان کے سٹیز آپس میں ملے ہوئے تھے. یعنی ہم یہاں سے جاتے ہیں، آپ میلبرن سے باہر نکلیے تو ایک فاصلہ آئے گا تو پھر دوسرا کوئی شہر شروع ہوگا، لیکن ان کے 13 شہر تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے تھے. ان کی زراعتیں اور آبادیاں. ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان پھلوں کو اتار سکیں. نیچے زمین پر گرتے تھے، وہی مٹی میں مل کے ختم ہو جاتے تھے. کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو کہتے ہیں کہ اتنے قریب قریب درخت ہوتے تھے کہ کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پھل نہ آ جائے. پھر کیا ہوا؟ اس نعمت کو انہوں نے ایسے کفران شروع کیا کہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ روٹی وہ اضافی اتنی ہوتی تھی تو پھینکتے تھے، اسی کے اوپر چلتے تھے. بعض مرتبہ نیاز کے لیے ہم کتنا ویسٹ کرتے ہیں، آپ سوچیے گا خود کتنا پھینکنے میں جاتا ہے. ساتھ میں فرض کیجیے کہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھا سکتے تو آپ کیوں پوری پلیٹ بھرتے ہیں ان کے لیے، تو اس کے بعد وہ پھینکنے میں جائے. اس میں کیا شرم کی بات ہے کہ آپ اور وہ ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھا لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو چونکہ جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آدھی روٹی پھینکیں گے، جو ہے نا وہ گوشت پھینک دیں گے، چکن پھینک دیں گے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، میں اس کا ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس بھول رہا ہوں اس وقت، لیکن آئی تھنک 70% تھا. ڈسٹ بن ایک بنا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آئی ایٹ مور دین 70% آف دا چلڈرن آف دا ورلڈ. 70% دنیا کے بچوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. دین قوم سبا سے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب نازل کیا کہ 100 صحرائی چوہے اللہ نے خلق کیے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا اس میں سے کھا لیں، وہ سرا کر دیں. اور ایک دم ایک فلڈ آیا پوری آبادی میں، اور پوری آبادی نیست و نابود ہو گئی. دین روایتوں میں ملتا ہے کہ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہوتے تھے ان روٹیوں کو لینے کے لیے کہ جو خود پھینکی ہوئی تھی، اور آپس میں جھگڑے ہوتے تھے کہ وہ میرا حق ہے اور وہ میرا حق ہے. یہ نعمت کو آفت میں بدل دینا. کیا کیا جائے؟ ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ نعمت کا غلط استعمال نہ کریں، نعمت کی ناشکری نہ کریں. یہ تو بہت واضح سی بات ہے، بھی واضح ہو گئی. ایک اور بھی چیز ہے، نعمت چھن جاتی ہے اس سے کہ جو صحیح پلان کر کے آگے نہیں بڑھتا. یہ بات واضح ہو رہی. حدیث میں آیا کہ لا مال لمن لا تقدیر لہ، جس کی صحیح پلاننگ نہ ہو بالآخر مال اس سے چھن جائے گا. آپ اتنا زیادہ کیئرلیس نہ بنیں. ہر چیز کی ایک درمیانی وسط راہ ہوتی ہے. نہ ہی ہم بخل کرنے والے بنے، اوور پلاننگ کرنے والے بنے، اور نہ ہی بالکل لاپرواہ بن جائیں. اپنی زندگی میں ایک میانہ روی کو رکھیں. یہ میانہ روی چھوٹ جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہوئے، اس لیے کہ پتا ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ادھر ادھر سے بس جہاں سے ہے وہ مل جائے، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ تو کریڈٹ کارڈ زندہ باد. کچھ نہیں بھی ہے تو کریڈٹ کارڈ سے چلتا رہے گا. میں نے سڈنی میں تھا تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں نے آج تک زندگی میں کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کیا. تو نے کہا کہ مول صاحب میں آپ کا فقط اس بات پر ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ نے کبھی کریڈٹ کارڈ یوز نہیں. میں نے کہا کبھی کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کیا، زندگی میں کبھی نہیں کیا، الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی. اور تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر وہ صحیح پلان انسان نہیں کرتا کہ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا. ایک بات یہ. دوسرا، لا جدید لمن لا خلق لہ. مجھے تعجب ہوا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ حدیث کسی اخلاقی کتاب میں ہوگی، لیکن پھر جب میں نے اس کو سرچ کیا تو مجھے کتاب الکافی میں حدیث ملی گئی. اس کا مطلب یہ، اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ڈیٹیل میں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو پرانا استعمال نہ کرے اس کے پاس نیا نہیں آئے گا. اس کا لفظی ترجمہ یہ، یعنی ہر چیز کو پھینکنا تھے اٹھا کے، بس جو بھی اٹھا کے پھینک دیا، 2 دفعہ پہنا اٹھا کے پھینک دیا، کیا ویسٹ کر دیا. یہ حدیث میں جو پرانا استعمال کرنے کا عادی نہ ہو اس کے پاس نیا پھر کبھی نہیں آتا، نیا رہتا نہیں اس کے پاس.
بہت مرتبہ ہوتا ہے ایک مثلا لیڈیز نے کوئی پرس لیا ہے 2-3 جگہوں پر استعمال کیا، پتا نہیں یہ تو پرانا ہو گیا چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد دوسرا لیں گے، تیسرا لیں گے، چوتھا لیں گے، یہ سلسلہ کبھی نیور اینڈنگ ہے. یہ وہ ہے کہ جو بالآخر نعمت کو آفت میں بدل دے. بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.